آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ڈویژنل کمشنر جی شریکانت نے علاقائی اسپورٹس کمپلیکس میں عالمی معیار کی سہولیات اور کھلاڑیوں کی مکمل حفاظت یقینی بنانے کی دی ہدایت۔ مصنوعی ٹریک، رہائشی سہولیات اور دیگر ترقیاتی کام فوری مکمل کرنے پر دیا زور۔ ضلع کلکٹر ونے گوڑا GC نے جل یکت شیوار مہم 2.0 کے تحت جاری آبی تحفظ کے تمام کام بروقت مکمل کرنے کی دی ہدایت۔ نالوں کی گہرائی بڑھانے، زیر التواء منصوبے جلد نپٹانے اور مختلف محکموں کو باہمی رابطے کے ساتھ مؤثر انداز میں کام کرنے کی گئی تاکید۔ شہر میں فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے کمشنر تکارام منڈے نے لیبارٹری کے افسران اور ملازمین کو قواعد کے مطابق کام کرنے کی دی سخت ہدایات۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو استعفیٰ دینے کا دیا انتباہ۔ گٹکا اسمگلنگ کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھنے کا بھی کیا اعلان۔ اور موسم برسات کے دوران ممکنہ حادثات سے بچاؤ کے لیے میونسپل کارپوریشن نے خطرناک اور خستہ حال بوسیدہ عمارتوں کے خلاف کارروائی کر دی تیز۔ گل منڈی میں 100 سال پرانی عمارت منہدم، شہر بھر میں 41 سے زائد بوسیدہ عمارتوں پر مرحلہ وار ہوگی کارروائی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اورنگ آباد کے ڈویژنل اسپورٹس کمپلیکس میں قومی اور بین الاقوامی معیار کی سہولیات فراہم کرنے اور کھلاڑیوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے ڈویژنل کمشنر جی شریکانت نے اہم ہدایات جاری کی۔ شہر اورنگ آباد کے اسمارٹ سٹی دفتر میں منعقدہ ڈویژنل اسپورٹس کمپلیکس کمیٹی کے اجلاس میں ڈویژنل کمشنر جی شریکانت نے کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کو عالمی معیار کے مطابق تیار کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ مراٹھواڑہ کے کھلاڑیوں کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر کامیابی دلانے کے لیے جدید سہولیات فراہم کرنا اہم ضروری ہے۔ اجلاس میں 400 میٹر سنتھیٹک ٹریک، لان ٹینس، کشتی، بیڈمنٹن، باکسنگ، باسکٹ بال اور فٹ بال گراؤنڈ سمیت مختلف منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ مراٹھواڑہ مکتی سنگرام دن کے موقع پر سنتھیٹک ٹریک کا افتتاح متوقع ہے، اس لیے تمام کام وقت پر مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی کھلاڑیوں کی رہائش، طبی سہولیات، صفائی، بجلی کی مرمت، پارکنگ کی جدید سہولت، پے اینڈ پارک نظام اور آوارہ کتوں کے مسئلے پر فوری کارروائی کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے تاکہ کھلاڑیوں کو محفوظ اور معیاری ماحول فراہم کیا جا سکے۔ OBC، VJNT اور SBC طبقے کے 12ویں کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے سرکاری ہاسٹل میں داخلے کے آن لائن درخواستوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اہل طلباء 29 اگست تک اپنی درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔ ریاستی حکومت کے دیگر پسماندہ طبقات بہوجن فلاحی محکمے کی جانب سے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے سرکاری ہاسٹل میں داخلے کی آن لائن درخواستوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ سہولت OBC، VJNT اور SBC طبقے سے تعلق رکھنے والے ان طلباء کے لیے ہے جو 12ویں جماعت کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ حکام کے مطابق 7 اگست سے 29 اگست تک آن لائن درخواستیں قبول کی جائیں گی، جبکہ 1 ستمبر سے 7 ستمبر کے درمیان درخواستوں کی جانچ ہوگی۔ پہلی میرٹ لسٹ 8 سپٹمبر کو جاری کی جائے گی اور منتخب طلباء 18 سپٹمبر تک اپنا داخلہ یقینی بنا سکیں گے۔ اس کے بعد خالی نشستوں کے لیے 22 سپٹمبر کو دوسری میرٹ لسٹ جاری ہوگی، جس کے تحت 30 سپٹمبر تک داخلے مکمل کیے جائیں گے۔ معاون ڈائریکٹر دیانند کوکرے نے اہل طلباء سے اپیل کی ہے کہ وہ آخری تاریخ کا انتظار کیے بغیر جلد از جلد درخواستیں جمع کرائیں تاکہ انہیں اس سرکاری سہولت سے بھرپور فائدہ حاصل ہو سکے۔ پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت تعمیر ہونے والے 11,120 فلیٹس کے لیے اب پورے مہاراشٹرا سے درخواستیں قبول کی جائیں گی۔ تاہم مقامی شہریان نے اس فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ ناظرین، پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت اورنگ آباد میں تعمیر کیے جا رہے 11,120 رہائشی یونٹس کے لیے اب پورے مہاراشٹرا سے درخواستیں طلب کی جائیں گی۔ اس منصوبے کے تحت پڑے گاؤں، ہرسول، تیز گاؤں اور سندرواڑی میں رہائشی عمارتوں کی تعمیر جاری ہے۔ اب تک آن لائن قرعہ اندازی کے ذریعے 2,600 درخواستیں منظور کی جا چکی ہیں۔
جن میں سے 1451 مستحقین مطلوبہ رقم بھی جمع کرا چکے ہیں۔ مقامی شہریان کا خدشہ ہے کہ پورے مہاراشٹر سے درخواستیں آنے کے بعد ان کے لیے مواقع کم ہو جائیں گے۔ تاہم میونسپل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انتخاب کے عمل میں سب سے پہلے شہر کے رہائشیوں پر، پھر شہر میں مقیم دیہی علاقوں کے افراد اور اس کے بعد دیگر اضلاع کے درخواست گزاروں کو ترجیح دی جائے گی۔ منصوبے میں پسماندہ طبقات کے لیے خصوصی ریزرویشن بھی مختص کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کی مینجمنٹ کونسل کے اجلاس میں قائم مقام رجسٹرار کے عہدے کو لے کر تنازع کھڑا ہو گیا ہے، جس کی جانچ کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کی مینجمنٹ کونسل کے اجلاس میں قائم مقام رجسٹرار ڈاکٹر پرشانت ابھینکر کے عہدے کو لے کر شدید بحث دیکھنے میں آئی۔ بعض اراکین نے ان کی تقرری پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس معاملے میں عدالتی فیصلے کے مطابق کارروائی نہیں کی گئی۔ اس سے قبل بھی اس موضوع پر انتظامیہ کو یاد دہانی کرائی گئی تھی، تاہم کوئی واضح فیصلہ سامنے نہ آنے پر اجلاس میں دوبارہ یہ معاملہ اٹھایا گیا۔ بحث کے بعد اراکین نے مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا، جس کے نتیجے میں 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ کمیٹی کی سربراہی پروفیسر پروین دونے کریں گے، جبکہ دیگر ارکان بھی مختلف شعبوں سے شامل کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب ڈاکٹر پرشانت ابھینکر نے کہا ہے کہ انہوں نے عدالتی فیصلے کے مطابق ہی عہدہ سنبھالا ہے اور انتظامیہ نے تمام کارروائی قواعد و ضوابط کے تحت انجام دی ہے۔ کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد آئندہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اورنگ آباد میں جل یکت شیوار ابھیان 2.0 کے کاموں کو تیز کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ ضلع کلکٹر ونے گوڑا نے متعلقہ محکموں کو زیر التواء منصوبے جلد از جلد مکمل کرنے اور بارش سے پہلے آبی ذخیرہ بڑھانے پر زور دیا ہے۔ ضلع کلکٹر ونے گوڑا کی صدارت میں جل یکت شیوار ابھیان 2.0 کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختلف محکموں کی جانب سے مٹی اور پانی کے تحفظ سے متعلق منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں جل یکت شیوار ابھیان 2.0، گال مکت دھرن گال یکت شیوار، پردھان منتری کرشی سنچائی یوجنا 2.0 کیچ دی رین مہم اور ایسٹ میپنگ کے تحت جاری کاموں کی پیش رفت پر غور کیا گیا۔ ضلع کلکٹر نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ تمام زیر التواء منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں، خاص طور پر نالوں کی گہرائی بڑھانے کے کام میں تیزی لائی جائے تاکہ آئندہ بارشوں کے دوران زیادہ سے زیادہ پانی ذخیرہ کیا جا سکے۔ انہوں نے تمام محکموں کو باہمی تال میل کے ساتھ معیاری انداز میں کام کرنے، معلومات بروقت اپڈیٹ کرنے اور ہر منصوبے کی مسلسل نگرانی رکھنے کی بھی ہدایات دی۔ اجلاس میں مختلف محکموں کے ڈسٹرکٹ لیول اور تعلقہ سطح کے افسران ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شریک ہوئے۔ شہر اورنگ آباد میں وزیر اعلیٰ جن آروگیہ کیمپ مہم کو زبردست عوامی حمایت حاصل ہوئی ہے۔ جولائی کے دوران منعقد کیے گئے کیمپوں سے 3000 سے زائد شہریان نے مختلف طبی سہولیات سے فائدہ اٹھایا۔ ناظرین، 1 جولائی سے 31 جولائی 2026 کے دوران اورنگ آباد ضلع کے 53 بنیادی مراکز صحت میں وزیر اعلیٰ جن آروگیہ کیمپ منعقد کیے گئے، جنہیں شہریان کی جانب سے بھرپور پذیرائی ملی۔ ان کیمپوں میں مجموعی طور پر 3126 افراد نے صحت سے متعلق مختلف سہولیات حاصل کیں، جن میں خواتین، مرد، لڑکے اور لڑکیاں شامل ہیں۔ اس دوران ماہر ڈاکٹروں نے 2592 افراد کا معائنہ کیا، 1200 سے زائد خون کے ٹیسٹ اور 178 ECG کیے گئے۔ 481 مریضوں میں مختلف بیماریوں کی تشخیص کے بعد انہیں ضروری علاج، مشاورت اور مزید علاج کے لیے اعلیٰ طبی مراکز سے رجوع کروایا گیا۔ محکمہ صحت کے مطابق دیہی علاقوں کے شہریان کو ان کے اپنے علاقوں کے قریب معیاری طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے آئندہ بھی ایسے ہیلتھ کیمپ منعقد کیے جائیں گے۔ جالنہ میں اجے آڑھاؤ قتل کیس نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ مقتول کی اہلیہ پرشنسا اجے آڑھاؤ نے الزام لگایا ہے کہ پولیس کی لاپرواہی ہی ان کے شوہر کے قتل کی وجہ بنی ہے۔ انہوں نے متعلقہ غیر ذمہ دار پولیس افسران کو معطل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سخت احتجاج کیا۔ پڑوسی شہر جالنہ میں پرانے تنازع کے باعث اجے آڑھاؤ کے قتل کے معاملے نے اب نیا موڑ اختیار کر لیا ہے۔ پولیس نے اس کیس میں 5 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے۔ تاہم مقتول کی اہلیہ پرشنسا اجے آڑھاؤ نے سنگین الزام عائد کیا ہے کہ اگر پولیس بروقت کارروائی کرتی تو یہ قتل روکا جا سکتا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اجے آڑھاؤ نے قتل سے قبل ملزم انیکیت راؤت اور اس کے ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کرایا تھا اور ان کی گرفتاری کے لیے قدیم جالنہ پولیس اسٹیشن کے پولیس انسپکٹر اور سب ڈویژنل پولیس آفیسر کو تحریری درخواستیں بھی دی گئی تھیں، لیکن پولیس نے کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی، جس کے بعد انہی ملزمان نے جمعرات کی شام تیز دھار ہتھیار سے حملہ کر کے اجے آڑھاؤ کو قتل کر دیا۔
مقتول کے اہل خانہ نے مطالبہ کیا ہے کہ غفلت برتنے والے پولیس افسران کو فوری طور پر معطل کیا جائے، بصورت دیگر وہ لاش وصول نہیں کریں گے۔ اس دوران ضلع سول ہاسپٹل کے پوسٹ مارٹم روم کے باہر کچھ دیر کے لیے کشیدگی کی صورتحال بھی پیدا ہو گئی۔ اس معاملے پر مقتول کی اہلیہ प्रशंसा अजय आढाव का बयान भी सामने आया है। पहिले 2 तारखेला माझ्या नवऱ्याला SS मोबाईल शॉपी आंबेडकर पुतळ्याजवळ मारहाण झाली। त्या मारहाणीमध्ये नंतर माझ्या नवऱ्याला सिव्हिलमध्ये ICU मध्ये ॲडमिट करण्यात आलं। त्याच्यानंतर इथलचे पोलीसवाले माझ्या नवऱ्याचं बयान घ्यायला आले नाही। त्याच्यानंतर आम्ही बोलवलं स्वतः, तेव्हा आले ते 2 तारखेला न येता 4 तारखेला आले बयान घ्यायला। त्या बयानामध्ये आम्ही सांगितलं होतं माझ्या नवऱ्याला 60 टाके होते आणि पुन्हा त्यानंतर त्यांनी चाकू पण दाखवला होता। आम्ही त्यांना अट्रॉसिटी दाखल करायला लावली। पोलीसवाल्यांनी जे जबाब घ्यायला आले होते त्यांनी काही अट्रॉसिटी दाखल केली नाही। त्याच्यानंतर पण माझ्या नवऱ्याला 5 तारखेला 6 तारखेला सुट्टी झाली तर फोन येत होते तिकडून, जीवी मारण्याची धमकी येत होती, तू सुट्टी होऊन घरी ये, तुला आम्ही मारून टाकू। आणि शेवटी माझ्या नवऱ्याला 6 तारखेला सुट्टी झाली। परत आम्ही इथे कदीममध्ये आलो, त्यांनी काय आमची तक्रार घेतली नाही। घरी जात असताना त्याच्यानंतर पुतळ्यापासून उड्डाणपूलपासून माझा नवरा आणि त्याचा मित्र येत असताना त्या आरोपींनी माझ्या नवऱ्याला डायरेक्ट मारलं। आम्ही PI जवळ पण आम्ही तक्रार केली होती, त्यांनी काय आमची तक्रार घेतली नाही। फक्त माझ्या 6 महिन्याच्या मुलीला तुम्ही न्याय मिळवून द्या, हीच माझी विनंती तुमच्याकडे। मोबाईल जवळ जे भांडण झालं होतं ते कशावरून झालं होतं? पहिले मोबाईल सेंटर जवळ, मोबाईल शॉपजवळ जे भांडण, ते भांडण माझ्या नवऱ्याच्या मित्राचे होते, बंटी म्हस्के म्हणून आहे, त्याला मारहाण करत होते म्हणून फक्त माझा नवरा मध्ये गेला आणि म्हटले बाबा मारू नका, काय झालं तर मागून सोएब शेख म्हणून आहे, त्यांनी येऊन माझ्या नवऱ्याच्या डोक्यात रॉडने मारहाण केली। त्याच्यानंतर आम्ही माझ्या नवऱ्याला सिव्हिलमध्ये दाखल केलं। सिव्हिलमध्ये पण ICU मध्ये होता, तेव्हा पण पोलीस कर्मचारी आले नाही। आले तरी त्यांनी बयान घेतलं तर एक नॉर्मल असं लिहून घेतलं की मारहाण केली रॉडनी आणि जीवे मारण्याची धमकी। त्यांनी माझ्या म्हणण्याला अट्रॉसिटी पण दाखल केली नाही। मारहाण कोणी केली? पहिल्या 2 तारखेला शोएब शेख, त्याच्यानंतर अजर सय्यद होते, तौफिक शेख होते आणि जी काल मारहाण झाली माझ्या नवऱ्याला चाकूने वार केले त्यामध्ये अनिकेत राऊत हा मेन आरोपी होता। आता पोलिसांवर काय कारवाई करायची तुमची मागणी? पोलिसांवर कारवाई झाली पाहिजे, त्यांना सस्पेंड करायला पाहिजे, कारण की DYSP त्यांच्याकडे पण अर्ज दिला, त्यांनी काही कारवाई नाही केली। त्याच्यामुळे आज माझ्या नवऱ्यावर हे माहित नाही। मला माझ्या 6 महिन्याच्या मुलीला न्याय भेटलाच पाहिजे। आज कोण बघणार आहे हिला मला माहित नाही। न्याय द्या, आरोपीला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे आणि DYSP जे कोणी असेल त्यांना सस्पेंड करा, हीच माझी नम्र विनंती करतो। आता मृतदेह मी ताब्यात नाही घेणार जोपर्यंत DYSP जे कोणी असेल, PI वगैरे असेल, जोपर्यंत त्यांना काही सस्पेंड होत नाही आणि आरोपींना फाशीची शिक्षा होत नाही तोपर्यंत मी माझ्या नवऱ्याचा अंत्यसंस्कार नाही घेणार हातामध्ये। तर हीच माझी नम्र विनंती। काल एक घटना घडली होती नूतन वसाहत परिसरामध्ये। अजय विक्रम आढाव या तरुणाचा जुन्या भांडणावरनं खून झालेला होता, त्यावरून आपण कदीम जालना पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि त्याचा तपास सुरू आहे। त्यामध्ये जे त्यांनी नावं दिलेली होती मध्ये संशयिताची 6 संशयिताची नावं दिली होती, तर त्यापैकी 5 संशयितांना आपण बोलवले आणि त्यांचा रोल काय आहे आणलेला आहे ते बघून आपण कारवाई करणार। नातेवाईकांचं म्हणणं होतं जोपर्यंत आरोपी पूर्ण ताब्यात येत नाही तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही किंवा हो, आमची टीम पाठवलेल्या होत्या। 3-4 LCBच्या 2 टीम होत्या, पोलीस स्टेशनच्या 2 टीम होत्या, 4 टीम पाठवलेल्या होत्या। सर्व त्यातले जे संशयित आहेत त्यांनी नावं दिली, त्यांना आपण ताब्यात घेतलेलं आहे। परंतु त्यांचा रोल नेमका काय होता, प्रथमदर्शनी होता का नाही हे बघत आहोत आम्ही, त्यांच्याकडे विचारपूस, त्यानंतर आम्ही त्यांना अटक करण्याची कारवाई करू। मर्डरचं कारण वगैरे काय? त्याच्यामध्ये भांडणं झाली होती काही किरकोळ विषयांवरनं आणि तो पण एक गुन्हा दाखल होता फिर्याद आणि त्यातूनच हा वाद उद्भवला होता आणि त्यातून हा गुन्हा घडलेला आहे। गुंठेवारी रेगुलराइजेशन को आसान बनाने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने रिहायशी तामीरात पर बिटरमेंट चार्जेस माफ़ कर दिए हैं, लेकिन इजाफी फ़ीस शहरियान के लिए अब भी परेशानी का बाइस बनी हुई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने गैर मजाज रिहायशी तामीरात को कानूनी हैसियत देने के अमल में तेज़ी लाने के लिए रिहायशी इमारतों पर बिटरमेंट चार्जेस मुकम्मल तौर पर माफ़ कर दिए हैं, जबकि खाली प्लाटों पर सिर्फ 50% फ़ीस वसूल की जाएगी। इसके बावजूद एनेसलरी और रोड मार्जिन के नाम पर वसूल किए जाने वाले इजाफी महसूलात शहरियान पर भारी माली बोझ बने हुए हैं।
रेडी रेकनर की बुलंद शरहों के बाइस 600 मुरब्बा फीट के एक छोटे मकान की रेगुलराइजेशन पर भी तकरीबन 35,000 रुपये तक खर्च आ रहा है, जिसमें आर्किटेक्ट की फीस शामिल नहीं है। शहरियान का कहना है कि अगर इजाफी फीसों में भी रियायत दी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी जायदादें और मिल्कियतें कानूनी तौर पर रजिस्टर कराएंगे। उन्होंने मुतालबा किया है कि गुंठेवारी स्कीम को हकीकी मानों में अवाम दोस्त बनाने के लिए फ़ीस के मौजूदा ढांचे पर नज़रसानी की जानी चाहिए। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने औरंगाबाद लेबॉर्ट्री के अफसरान और मुलाजिमीन को सख्त इंतबाह देते हुए कहा है कि कवायद के मुताबिक काम करें वरना इस्तीफ़ा तैयार रखें। इस मौके पर उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि ये एक इंतहाई अहम सरकारी इदारा है जहां हर मुलाजिम को कवायद व ज़वाबित के मुताबिक ज़िम्मेदारी के साथ काम करना होगा। उन्होंने दो टोक अंदाज में ख़बरदार किया कि अगर कोई मुलाजिम सरकारी उसूलों के मुताबिक काम करने के लिए तैयार नहीं है तो वो मुलाजिमत छोड़कर इस्तीफ़ा दे सकता है। कमिश्नर ने बताया कि गुटखा स्मगलिंग के खिलाफ महकमा मुसलसिल कार्रवाइयाँ कर रहा है और अपील और दोबारा जांच के बाद कानूनी कार्रवाई को मज़ीद सख्त बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे और छोटी गाड़ियों के ज़रिए होने वाली गैरकानूनी गुटखा सप्लाई पर रियासत भर में कड़ी नज़र रखी जा रही है और मुस्तक़बिल में ऐसे अनासिर के खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। शेंद्रा MIDC स्किल डेवलपमेंट सेंटर के पहले यौम तासीस के मौके पर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम देते हुए 40 अक़साम के फलदार दरख्तों की शजरकारी की गई। शेंद्रा MIDC स्किल डेवलपमेंट सेंटर के पहले यौम तासीस के मौके पर एक खुसूसी शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ सरसब्ज़ माहौल को फ़रोग़ देना था। इस मौके पर तकरीबन 40 अक़साम के ऐसे फलदार दरख्त लगाए गए जो मुख्तलिफ़ मौसमों में फल देते हैं। प्रोग्राम में इदारे के डायरेक्टर डॉक्टर GM वाघमारे, सेंटर मैनेजर वैभव दरोरे, प्लेसमेंट मैनेजर योगेश काबरा, भूमिपत्र फाउंडेशन के नुमाइंदे, सहाफ़ी और दीगर मुलाजिमीन ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने कहा कि सनती इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि दरख्त न सिर्फ माहौल को बेहतर बनाते हैं बल्कि आइंदा नस्लों के लिए साफ़ और सेहतमंद फ़िज़ा भी फराहम करते हैं। आपण या ठिकाणी वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम हा घेत आहोत। कारण असं की तब्बल 1 वर्षापूर्वी आमचं स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर याची स्थापना जी झालेली आहे आणि 1 वर्षापूर्वी याच दिवशी याच तारखेला आमची या सेंटरची पहिली बॅच हे सुरुवात झाली, म्हणून त्याचा आज वर्धापन दिन हा आम्ही या ठिकाणी साजरा करतो आहोत। आणि हा वर्धापन दिन या ठिकाणी जवळपास 40 झाडं जी आहेत ही 40 झाडं आपण लागवड करून आपण हा वर्धापन दिन साजरा करतो आहे। यामध्ये प्रामुख्याने आपण आंबा, केसर आंबा घेतला आहे, त्याच्यानंतर आवळा घेतला आहे, आवळ्याच्या 2-3 व्हरायटीज घेतल्या, कृष्णा कंचन चकैया। तिसरं जे आहे जांभूळ, बहाडोली हे जांभळाची एक जात घेतलेली आहे आणि फणसाचे। तर अशा पद्धतीत 4 प्रकारचे फळझाडाचे आपण लागवड या ठिकाणी करतो आहोत। औरंगाबाद के वालूज इलाके में ड्राइविंग लाइसेंस के मामले पर एक ड्राइविंग स्कूल में झगड़ा हुआ, जिसमें एक नौजवान जख्मी हो गया। ताहम दोनों फरीक वाक़े के बारे में मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं। शहर के वालूज इलाके के रंजनगांव शेनपूंजी में वाक़े सागर ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग लाइसेंस के मामले पर तनाज़ा सामने आया। ज़ख्मी नौजवान बालाजी प्रहलाद कदम के मुताबिक उसने 6 माह कबल ड्राइविंग स्कूल में दाखिला लिया था और लाइसेंस के बारे में मालूमात लेने गए थे, जहां तल्ख कलामी के बाद स्कूल के ज़िम्मेदार ने उन्हें शीशे की तरफ धक्का दिया, जिससे वो ज़ख्मी हो गए। दूसरी जानिब ड्राइविंग स्कूल के मालिक ने उन पर इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए दावा किया है कि नौजवान ने खुद अपना सर शीशे से टकराया। ज़ख्मी बालाजी कदम को इलाज के लिए सरकारी घाटी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। चूँकि दोनों फरीक एक दूसरे से मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं, इसलिए वाक़े की असल हकीकत पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही सामने आएगी। बालाजी प्रल्हाद कदम। हां, बालाजी प्रल्हाद कदम। कसं काय भांडणं माझं लायसन दिलं नाही। लायसन? हां, कोणी घेतलं? खोटं बोलतो मला, आज उद्या म्हणून खोटं बोलतो। मला टाकेल होतं का? हां। कशाने मारहाण केली? मारहाण मला ढकलून दिलं काचवर ढकलून दिलं आणि मला एवढं लागलं तरी लोकांनी मला मारायला चालू केलं। किती जण होते? 2-3 जण होते। कुठले राहला तुम्ही? मदत करायची ते सोडून दिलं, मारलं मला। तुम्ही राहायला कुठले? मी राहायला ग्रामपंचायत राजनगाव। हां। काय काम करता? कंपनी में। हाँ। बरसात के दौरान जानी नुकसान से बचाव के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ख़तरनाक इमारतों के ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ कर दी है, जिसके तहत गुलमंडी में तकरीबन 100 साल पुरानी 2 मंजिला इमारत मुनहदिम कर दी गई, जबकि एक दूसरी इमारत पर कार्रवाई
نوٹس کے تنازع کے باعث مؤخر کر دی گئی ہے۔ موسم برسات کے پیش نظر چلائی جا رہی اس مہم کے تحت گل منڈی میں سپاری ہنومان مندر کے قریب واقع تقریباً 80 سے 100 سال پرانی 2 منزلہ عمارتوں کو صرف 25 منٹ میں JCB مشین کی مدد سے محفوظ طریقے سے منہدم کر دیا گیا۔ یہ عمارت کافی عرصے سے خالی پڑی تھی اور کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتی تھی۔ کارروائی کنٹرول آفیسر سنتوش واہولے کی نگرانی میں انجام دی گئی، جبکہ دیگر میونسپل افسران بھی موقع پر موجود تھے۔ شہر میں 41 سے زائد عمارتوں کو خطرناک قرار دے کر ان کے مالکان کو نوٹس جاری کیے جا چکے ہیں۔ اگرچہ بعض مقامات پر عدالتی مقدمات اور ملکیتی تنازعات کارروائی میں رکاوٹ بن رہے ہیں، لیکن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہریان کی جان و مال کے تحفظ کے لیے خطرناک عمارتوں کو مرحلہ وار منہدم کرنے کی مہم سلسلہ وار جاری رہے گی۔ کانگریس کے ریاستی صدر ہرش وردھن سپکاڑ کے مبینہ بیان کے خلاف نیشنلسٹ کانگریس پارٹی نے خلدآباد تحصیل دفتر کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کا پرزور مطالبہ کیا ہے۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے کارکنان تحصیل دفتر کے سامنے جمع ہوئے اور نعرے بازی کرتے ہوئے متعلقہ شخص کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کے بعد وفد نے تحصیلدار کو ایک میمورنڈم پیش کیا، جس میں کہا گیا کہ اس طرح کے بیانات سماجی ہم آہنگی اور سیاسی ماحول کو متاثر کرتے ہیں، اسی لیے ان متعلقہ غیر ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی ضروری ہے۔ احتجاج میں پارٹی کے ضلع اور شہر عہدیدار، منتخب نمائندے، کونسلر، پنچایت سمیتی کے ارکان اور بڑی تعداد میں کارکنان شریک ہوئے۔ مقررین نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر کسی کو بھی معاشرے میں نفرت یا اختلاف پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ شہر کے سڈکو علاقے میں مارننگ واک سے واپس آنے والی ایک بزرگ خاتون کے گلے سے سونے کی چین چھین کر 2 موٹر سائیکل سوار فرار ہو گئے، جس کے بعد پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے۔ شہر کے سڈکو N6 علاقے میں ایک بزرگ خاتون دن دہاڑے چین اسنیچنگ کا شکار ہو گئیں، جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس کے مطابق 65 سالہ شوبھا پونم چند مارننگ واک کے بعد اپنے گھر واپس جا رہی تھی کہ اسی دوران موٹر سائیکل پر سوار 2 نامعلوم افراد ان کے قریب پہنچے۔ پیچھے بیٹھے ملزم نے اچانک ان کے گلے سے تقریباً 2.5 تولے وزنی سونے کی چین اور پینڈنٹ جھپٹ لیا اور دونوں ملزمان تیزی سے موقع سے فرار ہو گئے۔ اچانک پیش آنے والے اس واقعے سے خاتون شدید ذہنی صدمے کا شکار ہو گئیں۔ بعد ازاں انہوں نے سڈکو پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی، جس کے بعد پولیس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے علاقے کے CCTV کیمروں کی جانچ شروع کر دی ہے۔ تعلقہ پھلمبری کے کنگاؤں پھاٹا مانک نگر روڈ پر ایک بار پھر تیندوے کی موجودگی سامنے آنے کے بعد مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ ضلع کے تعلقہ پھلمبری میں کنگاؤں پھاٹے سے مانک نگر جانے والے راستے پر ایک بار پھر تیندوے کی موجودگی سامنے آنے کے بعد مقامی لوگوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں اس علاقے کے قریب وارے گاؤں میں تیندوے کے 2 بچے بھی دیکھے گئے تھے، جس سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس جنگلی جانور کی مستقل نقل و حرکت یہاں موجود ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ وہ کئی بار محکمہ جنگلات کو اطلاع دے چکے ہیں، لیکن اب تک کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا گیا۔ شہریان نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر بروقت کارروائی نہ کی گئی تو کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ گاؤں والوں نے محکمہ جنگلات سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر پنجرہ نصب کیا جائے، نگرانی بڑھائی جائے اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ڈویژنل کمشنر جی شکانت نے علاقائی اسپورٹس کمپلیکس میں عالمی معیار کی سہولیات اور کھلاڑیوں کی مکمل حفاظت یقینی بنانے کی دی ہدایت۔ مصنوعی ٹریک، رہائشی سہولیات اور دیگر ترقیاتی کام فوری مکمل کرنے پر دیا زور۔ ضلع کلکٹر ونے گوڑا GC نے جل یکت شیوار مہم 2.0 کے تحت جاری آبی تحفظ کے تمام کام بروقت مکمل کرنے کی دی ہدایت۔ نالوں کی گہرائی بڑھانے، زیر التوا منصوبے جلد نپٹانے اور مختلف محکموں کو باہمی رابطے کے ساتھ مؤثر انداز میں کام کرنے کی گئی تاکید۔ شہر میں فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے کمشنر تکارام منڈے نے لیبارٹری کے افسران اور ملازمین کو قواعد کے مطابق کام کرنے کی دی سخت ہدایات۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو استعفیٰ دینے کا دیا انتباہ۔ گٹکا اسمگلنگ کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھنے کا بھی کیا اعلان۔ اور موسم برسات کے دوران ممکنہ حادثات سے بچاؤ کے لیے میونسپل کارپوریشن نے خطرناک اور خستہ حال بوسیدہ عمارتوں کے خلاف کارروائی کر دی تیز۔
گل منڈی میں 100 سال پرانی عمارت منہدم، شہر بھر میں 41 سے زائد بوسیدہ عمارتوں پر مرحلہ وار ہوگی کارروائی۔ اسی کے ساتھ MCN اردو خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں نوید انجم آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔